بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 10، ویلاگ نمبر 291، پیج ہے 318۔ ناظرین، بیان چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ یہ واقعہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ ہم جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس نیت سے کہ آپ سنیں گے اور آگے تک پہنچائیں گے، دوسروں تک اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام۔ کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کے شہر سبا سے ہدہد کی خبر لانا، یعنی ہدہد، خبر لانا ہدہد کا شہر سبا سے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں۔ سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا۔ ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کے گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے ہیں پہنچا دو۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم دے، ان کے حکم پر وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں پر دیکھے وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دے کر مثال پرندوں کے اڑ گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان کے گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر قہر دریا میں چھپ گیا ہے۔ اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لوں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اب تم آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب اس کو پکڑ کر آپ حضور میں لائیں گے، تب آپ کی خدمت میں ہم لائیں گے، یہ بہانہ بنا کر، اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندر میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ کیونکہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی، وہ اس بات کو سن کر قہر دریا سے خوش ہو کر باہر نکل آیا۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، اب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے عذاب و سزا سے نجات پائی ہے، اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں داخل کریں، یعنی دخل اندازی کریں، انٹر ہو جائیں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس طرف کو دیکھا تو اس وقت سمندروں کے جنوں نے مارے خوف کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بسر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ، فلاں جزیرے میں درائی پرند گھوڑے میرے واسطے پکڑ لا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، بغیر کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلاں چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں، تب وہ بمنزلہ پانی کے اس کو پئیں گے، اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا۔ پھر اسی وقت اس پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کر دیں گے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے درائی پکڑ کر حضرت سلیمان کی خدمت میں لے آئے۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جان سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔